सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ हैं। उनसे पूछेंगे कि रशिया क्या करने जा रहा है, क्योंकि बेचैनी तो अभी तक ख़त्म नहीं हुई, ना नज़र आ रही है कि होती। सर ये बताइए, रूस के सदर तो बड़े नाराज़ हो रहे हैं। एक ही मिसाइल या 2 मिसाइल अभी अमेरिका के वहाँ पे दोबारा पहुँचे हैं, तो फिर वहाँ पे खलबली मची हुई है। वंश साहब, लोग ख्वाहिश कर रहे थे कि न्यू ईयर अभी आने वाला है, कुछ दिन ही रह गए हैं, तो शायद कोई दुनिया में अमन की तरफ रास्ता बने, लेकिन ये हो नहीं रहा। रशिया के ऊपर लेटेस्ट जो उन्होंने मिसाइल मारे हैं, उससे रशिया का प्रेसिडेंट की आपने भी एक प्रोग्राम किया, उसमें तकरीर में रशियन प्रेसिडेंट बड़ा अग्रेसिव बोल रहा था और उसने बोला कि हम इसका जवाब देंगे और जिन लोगों ने मिसाइल दिए और जहां जहां उनकी इंस्टॉलेशन है हम उसके ऊपर अटैक करेंगे और बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ये एक बहुत बड़ा भाषा भी ऐसी है कि वो आग लगी आग के ऊपर फिर पेट्रोल डालना, यानी वो रशियन प्रेसिडेंट ने 4-5 दिन पहले बोला था कि हम लोग पोटेंशियल पीस के लिए बात कर सकते हैं। जो इलाका मेरे पास है वो तो मैं कभी छोड़ने वाला नहीं हूँ, बफर जोन बनाए और इसको बोलो नेटो में हिस्सा, नेटो में कभी ये नहीं ले सकेगा अपने अपनी जो उसकी एक ख्वाहिश है कि मैं नेटो में शामिल होना चाहता हूँ, तो फिर हम लोग पीस इसके साथ कर सकते हैं। लेकिन जो इन्होंने फिर मिसाइल मारे और डिफरेंट टाइप के मिसाइल मारे, अमेरिकन बरतानिया के कुछ और, उससे रशिया बड़ा एग्रेसिव है और ये मेरे ख्याल में ये काम खत्म होने वाला नहीं है। रशियन पॉसिबली कुछ भी कर लेगा। उसने बल्कि ये भी वार्निंग दी है कि तमाम बड़े शहरों के लोग जो है वो अपने घरों से निकल जाएं, हट जाएं, वरना वो मारे जाएंगे। इसका मतलब है कि रशियन को प्लान कर रहा होगा कि शायद बड़े बड़े शहरों के ऊपर सख्त बमबारी करे। वो कहते हैं हम लेटेस्ट मिसाइल मारेंगे। तो ये बात से बहुत खतरनाक है यूरोप के लिए स्पेशली, क्योंकि हम यूरोप में रहते हैं। अगर यूरोपियन ममालिक के 2-4 बड़े मुल्कों के ऊपर वो अटैक कर लेता है तो फिर जो तबाही होगी वो अलहदा, जो इकानमी पहले ही ऑलरेडी डाउन जा रही है और नीचे चली जाएगी और लोगों की वहां से जो भागते हैं लोग, इधर उधर मूवमेंट होगी, इमिग्रेशन होगी, ये सब तबाही होगी हमारे लिए। तो ये क्यों हमने बहुत दफा सवाल किया, ये बंदा क्यों समझ नहीं रहा कि जो कुछ भी हो रहा है इसके मुल्क की तबाही हो रही है। लोग तो आराम से बैठे हैं, अमेरिका आराम से बैठा है, बाकी लोग भी आराम से बैठे हैं। तबाही तो यूक्रेन की हो रही है, यूक्रेन के कुछ बचा नहीं है और जो बचा कुछ है वो भी तबाह करवाना चाहता है। तो इसका दिमाग के अंदर क्या फतूर है जो दुनिया के अमन को भी ये बंदा छोड़ने वाला नहीं है अभी। अच्छा, मुझे कल एक मैसेज आया, वैसे तो मेरी इन्फॉर्मेशन पहले भी यही थी कि स्विट्जरलैंड में ऐसे बंकर बनाए गए हैं जिसमें 400-400, 500-500 लोग जो हैं अगर जंग होती है तो वहां पे पनाह लेंगे। स्वीडन में भी कोई इस तरह की सोच है लोगों की, या इस तरह तवज्जो दे रही गवर्नमेंट सर? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे बिल्कुल लोग अमन से जा रहे हैं। वैसे मैंने आपसे एक दफा बताया था कि ये लोग जो है ना, ये स्वीडिश, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड, ये बिल्कुल पुरअमन लोग हैं शुरू से ही। लेकिन अभी चूंकि रशिया का वैसे हवा खड़ा करके तो कुछ लोगों ने पंप शंप करा के करो वो करो वो करो। नुकसान तो मुल्क का होता है ना, जब आप आर्मी को बढ़ाते हैं, आप आर्मी का खर्चा बढ़ाते हैं, आप आर्मी को डिप्लॉय करते हैं तो खर्चा होता है, पैसा लगता है। और स्वीडन में कभी ऐसे हुआ ही नहीं, हमने इतने सालों से हम लोग रह रहे हैं, अभी भी कोई स्वीडन में 1% भी ऐसी यानी आवाज नहीं चली कि लोग सोचें कि कुछ होने वाला है, बिल्कुल नहीं। और रशिया मुबारक साहब, मैं आपको हमेशा कहता रहूं कि कभी भी इन मुल्कों के ऊपर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि ये रशियन के लिए बहुत अच्छे ममालिक हैं। लेकिन अगर ये खुद उसको वही साहब है कि सोए के नजदीक गुजरना या सोए हुए शेर के दुम के पाँव रख देना, तो वो खतरा हो सकता है और वो कोई अक्लमंद आदमी नहीं करना चाहेगा। 2-4 ममालिक शुरू ही से इन्वॉल्व रहे हैं जंगों में, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, पोलैंड हो गया, इन सब लोगों की पहले बड़ी तबाही हुई है सेकंड वर्ल्ड वॉर में। अगर फिर वो इस तरह की हरकतें करेंगे तो फिर जो 50, 60, 70 या 75 साल में जो उन्होंने तरक्की की है फिर जीरो हो जाएगी। और कौन ये चाहता है कि ये दोबारा जीरो हो जाए? ये इनके दुश्मन ही चाहते हैं। और दुश्मन इनके कौन है, इनको खुद सोचना पड़ेगा मुबारक साहब। सर, रेड लाइन क्रॉस कर दी है, ये रूसी सदर ने कहा है, तो हम हर हमले के लिए भी तैयार हैं और कोई भी कार्रवाई भी कर सकती है। अब रेड लाइन क्रॉस कर दी गई है तो आप समझ रहे हैं कि कोई एटमी हमला ना रूस कर दे?
بالکل ایسی صحیح بات ہے. اس نے جو تقریر اتنے غصے میں کی ہے, میں نے ساری اس کی تقریر سنی ہے, اور اس میں اتنا اس کو غصہ تھا, اور اس نے اپنے لوگوں کو, فورسز کو, سب کو بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے, اور میں نے ان کو بتا دیا تھا کہ تم ریڈ لائن کراس نہیں کرنا. لیکن یہ بندہ جو یوکرین کا صدر ہے یہ مروانا چاہتا ہے, اپنے آپ کو تو مروا ہی دے گا لیکن باقی ملکوں کو بھی مروانا چاہتا ہے جو اس کے ساتھ پیچھے سے اس کو تھپکی مار رہے ہیں. اور رشین نے بولا ہے کہ تمام یوکرین کے جو بڑے بڑے شہر ہیں ان کے لوگ جو ہے اپنے گھر چھوڑ دیں, کیونکہ ہم کسی ٹائم اٹیک کریں گے اور ان کا نقصان, میں لوگوں کا نقصان نہیں کرنا چاہتا, تو مطلب ہے لوگ زیادہ نہ مرے. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ کرے گا. کب کرے گا؟ اس نے بولا ہم بہت جلدی کریں گے. تو یہ مقصد یہ خطرناک ہے. نیا سال ہونے والا ہے, اور اگر بسم اللہ اس طرح کی چیز شروع ہوگی دنیا میں تو پھر میرے خیال میں دنیا کی بڑی تباہی ہے. اور کون لوگ ہیں جو لوگوں کو امن میں رہنے نہیں دیتے, یہ سب دنیا کو پتا ہے. سر ایک بڑا اہم سوال ہے یہاں پہ کہ ابھی تو رشیا اسی پر آمادہ ہے کہ جو علاقہ اس کے قبضے میں ہے اس کے پاس رہنے دیا جائے. یہ نہ کل کو پورے یوکرائن پہ وہ قبضہ کر لے, پھر کیا کریں گے یہ یورپین یا نیٹو کیا کرے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میرے خیال میں رشین تھوڑے ڈھیلے ہو گئے تھے کہ چلو یہ رشین کے اوپر یہ پریشر تھا کہ چائنیز بھی ان کو کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ حل کرو. کچھ اور ممالک کے صدر ان کو ملنے گئے, ٹیلی فون آئے بند کرو, جنگ کرو, یہ ختم کرو. اس نے کہا ٹھیک ہے. بلکہ امریکن جو بڑے بڑے جنرل ہیں انہوں نے بھی مشورے دیے کہ بند کرو, لیکن جو علاقہ اس نے قبضہ کیا اس نے بولا میں چھوڑنے والا نہیں ہوں, اور ایک بفر زون بنانا پڑے گا. اور کل بھی اس نے یہ بولا مبارک صاحب کہ ہم لوگ ایڈوانس کر رہے ہیں, یہ جنگوں کی باتیں کر, ہم آلریڈی میری فوجیں آلریڈی اندر جا رہی ہیں اور جا رہی ہیں. تو یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے. آپ کو صدام حسین کا کیس ہم نے بہت دفعہ دہرایا کہ جو پاگل لوگ ہوتے ہیں, دماغ جن کے خراب ہوتے ہیں, جب بڑے بڑے لوگ ان کی منتیں کر رہے تھے تو آکڑ گیا, مار گیا, سب کو خود پھانسی لگ گیا, بیٹے بیٹیاں جو سب کا چسکا ختم ہو گیا. لائک وائز اس ملک کا بھی بہت کچھ ختم ہو گیا ہے, لیکن پھر بھی یہ بندہ بات نہیں ہے لوگوں سے مانگنا. ابھی مبرسہ لوگوں سے مانگ مانگ اب کتنی جنگ لڑو گے بھائی؟ تم دو, منہ دے, وہ دے, یہ دے, وہ دے, پیسہ دو, اسلحہ دو. بھائی فوج تو تمہاری ہے, ملک تمہارا ہے, تباہ تم ہو رہے ہو. تمہارے لوگ یہاں اتنے خوبصورت لوگ, پڑھے لکھے لوگ یہاں پہ دھکے کھا رہے ہیں. تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ لوگ اس کو بولیں کہ تم اترو ادھر سے, ہماری جان چھوڑو, تم نے تمہارا ملک تباہ کر دیا ہے. اور یہ ویسے ہی جگلر ٹائپ آدمی تھا, آپ کو پتہ ہی اس کی اصلیت کیا تھی. تو ابھی مبارک صاحب رشین نے بولا کہ ہم نے کبھی دنیا میں ہار نہیں دیکھی, یہ اس کے ایک الفاظ یہ بھی تھے, دنیا میں کبھی ہم ہارے نہیں ہیں. سیکنڈ ورلڈ وار میں کروڑوں دنیا مروا دی لیکن ہم ہارے نہیں تھے. تو آج بھی یہ جو مرضی کر لے رشیا کبھی بھی نہیں ہارے گا. لیکن یہ یاد رکھیں کہ شاید ان کے دماغ میں کوئی غلط فہمی ہے تو وہ پھر لوگوں کو, ان ملکوں کو بہت بڑا نقصان دے گی. سر تھوڑا سا پاکستان کے حالات پہ بات کر لیں. ابھی جو بات آپ نے کہی کہ مانگ کے لڑائی کی جاتی ہے, فرض کرے اگر انڈیا پاکستان کی جنگ ہوتی ہے تو ہمارے پاس تو چیز ہی کوئی نہیں ہے. ہم تو پہلے ہی مانگ کے چل رہے ہیں, کھانا بھی مانگ کے آتا ہے, پینا بھی مانگ کے آتا ہے, کپڑے بھی مانگ کے آتے ہیں. تو کتنے دن مقابلہ کر سکتے ہیں انڈیا کے ساتھ؟ کوئی نہیں. بالکل سر, یہ تو گھٹنے پہ ہے کیا, یہ تو کرال بھی کرنے کے لیے ان کے پاس بچا نہیں ہے کچھ بھی. یہ تو خطرناک قسم کا ایک ٹولہ تھا جو ایک سازش کے تحت دوبارہ پاکستان کے لوگوں کو اوپر حاوی کر دیا گیا. آپ دیکھیں امریکہ نے بھی دھمکی ماری ہے, جو پاکستانی میزائل شیل بنا رہے ہیں جو بھی ہے وہ امریکہ جانتا ہوگا یا یہ جانتے ہوں گے, لیکن جو میڈیا میں اعلان چیزیں آئی ہیں وہ تو کسی سے چھپی بھی نہیں ہے. ابھی اصل بات یہ ہے مبارک صاحب کہ یہ جو ٹولہ آ گیا ہے اس کو کیسے اتارا جائے. یہ ایک بندہ جو یہ جو پریزنٹ منسٹر آف انٹیریئر, اس کی شکل دیکھو, اس کے چالیں دیکھو, اس کی اصلیت دیکھو. یہ ایک معمولی سا جرنلسٹ تھا, اس کو کس نے چیف منسٹر بنایا, کس نے منسٹر آف انٹیریئر بنایا, کس نے اس کے تھرو قتل و غارت کروائی پاکستان, لاہور میں بھی اور اسلام آباد میں بھی بار بار. یہ کون آدمی ہے؟ یہ ایجنٹ ہے بہت بڑا پاکستان کا دشمن. تو مبارک صاحب یہ چیزیں جو آج ہو رہی ہیں مانگ مانگ کے مانگ مانگ کے مانگ مانگ کے مانگ مانگ کے, یہ تو ایسے ضلالت شاید پاکستان کے لوگوں نے دیکھی تھی جتنی یہ مسلم یونین پیپل پارٹی اکٹھے ہو کے جو انہوں نے کی ہے ملک کے لیے. تو اگر آپ کی عوام زندہ ہو, آپ کا ملک زندہ ہو, آپ کا آئین زندہ ہو, آپ کے ججز جو میں نے بار بار دہرائے ہیں
وہ زندہ شکل میں تو زندہ ہی لگ رہے ہیں، لیکن ان کا ضمیر اور اندر سے ان کا وہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے. تبھی یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. ورنہ قوم باہر نکلے، آج 10 لاکھ بھی نکل آئے کہ یہ بھاگ دیں گے، 24 کروڑ لوگ کہتے ہیں جھوٹ مارتے ہیں جو بھی ہے. تو قوم ہے مبارک صاحب جب نکلتی ہے بعد، تب انقلاب آتے ہیں، تب قوموں کی قسمت بدلتی ہے. اور ہماری قوم وہی ہے جو ہم نے بار بار دہرایا کہ یہ مردہ قوم ہے. اچھا، آخر میں سر ایک بڑا اہم سوال ہے کہ یہ جو پلر لگے ہوئے تھے جناح ہاؤس کے، ان کو نقصان پہنچانے پر ملٹری کورٹ نے سزا سنا دی 10 سال. تو اسلام آباد میں تو گولی چلی، وہاں پہ تو کسی کو سزا نہیں سنائی گئی. تو اس کا مطلب ہماری عوام سے پلروں کی زیادہ، جو اینٹوں کے پلر ہیں، پتھروں کے پلر ہیں، ان کی زیادہ ویلیو ہے. دیکھیں مبارک صاحب، بات یہ ہے کہ پاکستان، ہم نے ایک سوال دیا تھا جو کسی نے بھی آج تک نہیں چیک کیا کہ آپ اسلام آباد میں لوگ آئے، اپنی ملک کے لوگ آئے، اپنی پارٹی کے لوگ آئے، عورتیں مرد جوان آئے، ان کو قتل و غارت کروائی گئی. وہاں پہ پہلے بھی آئے تھے، قتل و غارت ہوئی تھی. لاہور میں بھی قتل و غارت ہوئی. لیکن جب 9 مئی کا واقعہ آیا تو کیوں یہی پولیس، یہی فوج، یہی رینجرز کیوں آگے دروازے سامنے کھڑے نہیں ہوئے؟ یہ کوشچن ہے بہت بڑا. اس کے لیے آپ کے ججز اگر زندہ ہوں، اگر وہ مردہ نہ ہوں، ان کے ضمیر نہ مردہ ہو گئے ہوں، یا کوئی اللہ کی طرف سے لعنت نہ پڑ گئی ہو، تو پھر یہ سوال کر سکتے ہیں کہ بتاؤ میں تم نے سیکورٹی کے لیے اس چیز کو روکنے کے لیے کیا کیا تھا؟ سول گورنمنٹ، ملٹری، بتائیں، جواب دے. کوئی جواب نہیں ہے. تو اس سے ایک جواب نکلتا ہے کہ یہ ایک سازش تھی، اور یہ سازش کرائی گئی تھی ویل پلان طریقے سے. تو پھر ان لوگوں کو پکڑ کے پھانسی دی جائے جن لوگوں نے پولیس نہیں لگائی، جنہوں نے فوج نہیں لگائی، جنہوں نے رستے میں رکاوٹیں نہیں کھڑی کی، یہ جن لوگوں نے کنٹینر نہیں کھڑے کیے، جن لوگوں نے بڑے بڑے بلاسٹ نہیں رستے میں لگائے، وہ پاکستان کے دشمن تھے. ان کو آج تک کیوں نہیں پکڑا گیا؟ بہت شکریہ سر. جی مہربانی. ناظرین، پاکستان کے جو جج ہیں ان کے ویسے فیوز اڑے ہوئے ہیں، فیوز سمجھتے ہیں، بالکل وہ بیکار ایسے ہی ہیں جیسے بت پڑے ہوئے. سیاستدان ہیں، ابھی زندہ تو ہیں، مگر جب ضمیر مر جاتے ہیں تو انسان زندہ بھی نہیں ہوتا. ان کے اوپر آپ جتنی مرضی لان تان کرتے رہے، جو مرضی کرتے ہیں، ان کو فرق پڑتا ہے؟ جو زندہ انسان ہوتا ہے اس کو فرق پڑتا ہے. اب آخر پہ آپ کو بتاؤ قوم بھی مردہ ہے. قوم کو آپ ملاوٹ والی چیزیں دیں، آپ قوم کو جوتے مارے، قوم کو سڑکوں پہ گھسیٹیں، قوم کی بیٹیوں کو اٹھا کے لے جائے. زندہ قوم ہو تو کچھ نہ کچھ حالات اپنے ٹھیک کرنے کو، قوم بھی مردہ ہے. چینل کو سبسکرائب کر لے، جڑے رہے ہمارے ساتھ.